دیکھا جائے تو ابھی جیسے آپ جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ ان کی شہادت کے بارے میں بھی بات کریں گے. اب دیکھا جائے تو بڑے دردناک واقعات ہیں. اب اگر دیکھا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، پھر اس کے بعد حضرت علی کا بھی، پھر اس کے بعد امام حسن حسین، پھر ان کا مطلب جو کربلا کا واقعہ ہوا، مطلب کافی دردناک جو ہے نا وہ اسٹوریز ہیں. تو ان کی بھی شہادت ہی ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا کیا واقعہ تھا یہ؟ دیکھیں، ابھی میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں اسلام کو بہت سی فتوحات حاصل ہو رہی تھی. تو اب یہودیوں نے یہ سوچا، عبداللہ بن سبا اور اس کے جتنے چاہنے والے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس طرح کا ہی معاملہ رہا تو اسلام تو پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. تو انہوں نے اب ایک سازش رچی. یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا. تو اکثر صحابہ حج کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے، اور بعض صحابہ جو ہے وہ بارڈروں کے اوپر جنگ لڑ رہے تھے. تو اب مدینہ منورہ کے اندر بہت کم جو ہے نا وہ صحابہ موجود تھے، اور بعض دنیا سے بھی تشریف لے جا چکے تھے. بہت کم ہی اصحاب تھے جو مدینہ منورہ کے اندر تھے. تو اب عبداللہ بن سبا اور اس کے جتنے حواری تھے، اس کے چاہنے والے تھے، یہ سب مدینہ منورہ کے اندر آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. وہ ایک لمبا واقعہ جس کو میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا کھانا پینا اور تمام چیزیں جو ہے وہ بند کر دی. اس وقت کے جو کبار صحابہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بڑے بڑے اصحاب تھے، وہ سب جو ہے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان کو جو ہے نا اپنی فوج کو حکم دیتے کہ ان کو ختم کر دیں، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، ان کو مار بھگائیں یہاں سے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی خاطر مدینہ کو لہو لہان ہوتا نہیں دیکھ سکتا. تو وہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے اس پر استقامت کا اظہار فرمایا. اور پھر نبی کریم، ان کا مطالبہ کیا تھا، یہ جتنے یہودی تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان جو ہے نا یہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، یہ اپنی خلافت جو ہے نا چھوڑ دیں. تو حضرت عثمان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائیں گے اور لوگ تم سے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے اس قمیض کو اتارنا نہیں، تو اس لیے میں جو ہے نا اس قمیض کو نہیں اتار سکتا. خیر، اب 40 دن جو ہے نا ان لوگوں نے پانی بند رکھا. حضرت عثمان غنی جو ہے نا 39ویں دن آئے، لوگوں کے سامنے یوں کھڑے ہوئے اور بلوائیوں کے سامنے مخاطب ہوئے کہ اے لوگو، تم کتنے ظالم لوگ ہو. کیا یہ وہی مسجد نبوی نہیں ہے کہ جس کی جگہ میں نے خرید کر جو ہے نا وقف کی تھی، اور تم لوگوں نے میرے لیے ہی اس کے دروازے بند کر دیے؟ کیا یہ وہی بئر روما نہیں ہے کہ جس کے لیے میں نے وقف کر کے لوگوں کے لیے اس کا پانی وقف کیا تھا، اور تم لوگوں نے میرے اوپر ہی اس کا پانی بند کر دیا؟ تو اور کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور حضرت بکر اور عمر احد پہاڑ پر کھڑے تھے، اور وہ پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یہ شہادت کا جو اشارہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا. تو کیا تم لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنت کی بشارتیں مجھے دی، مسلمانوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک میں نے کیا، تو اب تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو. خیر، ان بلوائیوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. تو اب کیا ہوا کہ رات کو جب سوئے تو اب یہ 40 دن بھوکا پیاسا رہنا، رات کو جب سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، کل کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. تو اب جب اگلے دن حضرت عثمان اٹھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ آج شاید میری شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اچھے کپڑے پہنے، اور اس وقت حضرت عثمان نے شلوار پہنی، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ یہودی جو ہے نا آئیں گے اور مجھ پر حملہ کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا جو ہے نا سطر جو ہے نا وہ یہاں سے کھل جائے. اس وقت بھی اپنی حیا اور پاک دامنی وہ دیکھیں کس طرح سے اس کا خیال ہے اپنی حیا کا. تو اس وقت آپ نے جو ہے نا پاجامہ پہنا. خیر، اب یہ وہ تھا وقت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول کر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک بلوائی نے دیوار ٹاپی اور آ کر آپ کے سر پر زور سے وار کیا، اور جو ہے نا آپ رضی اللہ عنہ یوں گرے، ہاتھ میں قرآن ہے. اور پھر دوسرا آیا
اور دوسرے نے آپ کے منہ پر وار کیا اور آپ کی جو خون کے چھینٹے ہیں وہ قرآن کریم کے اوپر گرے. یہ قرآن کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا گواہ ہوگا. اور پھر دیکھیے کہ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون وہ کس آیت پہ جا کر گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, کہ اللہ تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا ان کو, اللہ تمہاری طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے دردناک طریقے سے شہید کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایسی دردناک اور عبرتناک موت دی کہ تمام لوگ ان کو دیکھتے رہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہو گئے. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی عبرتناک موتیں دی. بلکہ ایک شخص تھا, وہ جب نبی کریم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس نے وار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بددعا دی. ساری زندگی کسی کو بددعا نہیں دی, لیکن اس کو اس وقت بددعا دی کہ اللہ کرے کہ تیرے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں اور تیری زبان جو ہے نا کتے کی طرح نکل آئے اور اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر داخل کرے. حضرت عثمان نے اس کو یہ بددعا دی. تو لوگوں نے اس کو دیکھا, ایک شخص کو, کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور زبان اس کی کتے کی طرح باہر ہے. اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. تو انہوں نے مجھے اس وقت بددعائیں دی تھی, 2 ان کی بددعائیں تو پوری ہو گئیں, اب ایک رہ گئی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کے اندر ڈال دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اسی طرح کا معاملہ ہوگا. ہاں, پھر ظاہر ہے کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کتنے, میرا حال ہے 100 صحابیوں کا آپ نے ذکر کیا کہ جن سے موت پر بیعت انہوں نے لی تھی. مطلب اتنا زیادہ محبت اور اتنی زیادہ اس کے بعد سخاوت اور دین کے لیے خرچ اور وہ سارا. اب ظاہر ہے کہ اس ایسے صحابی کو اگر ان کے ساتھ یہ مطلب ان کو اگر شہید کیا جائے تو اس کا جو ہے وہ حال کیا ہوگا. پھر وہی اللہ تعالیٰ نے پھر اوپر سے جو آپ نے خون والی بات کی نا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی نا کافی ہو جائے گا, اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کافی اللہ تعالیٰ ہوا.